السلام علیکم، خبر ہاتھ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے خواجہ سراؤں کے ہاں. کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا، کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا، دل لگائے گا مگر کیا خبر تھی تیری محفل سے گزرنا ہوگا. آج اتنی خوشی سے کیوں گایا ہے؟ کیوں، کیا وجہ کیا؟ حمزہ یار حمزہ کے خلاف کیوں ہو تم اتنے؟ اس نے تمہیں کیا کہا ہے؟ اسی دے خلاف نہیں، ساڈا برا ہے گا. پھر خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ اصل تو اسی پی ٹی آئی دے ہیں نا سارے. ہاں جی، سارے کے سارے پی ٹی آئی. اچھا ایک گل تو دسو جناب، یہ سارے ملک دے خسرے پی ٹی آئی چ کیوں نے؟ شرم کرو، کیا بےودگی. ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. اچھا انہوں یہ اعتراض نہیں بھی پی ٹی آئی تے گزرے نے. یار یہ لفظ غلط ہے، نہیں ادا کرتے. کچھ اور بات کریں. ہاں جی، خان صاحب کی محبت کی آپ کو پتہ سزا کیا ملی مجھے؟ دکھا ذرا یہ دیکھیں. اوئے یہ کیا ہوا؟ اے سیال کوٹ والا جلسہ جڑا روکیا پولیس نے، جی جی جی، عثمان ڈار والا. اسی سارے اتھی ڈیمیج ہوئے ہیں. یہ دکھاؤ نہیں کیا. پنکی وکھا نا ذرا یہ دیکھیں آپ. اوئے ہوئے، ادھر امی نو ویکھو. تو یہ کرین اوپر چڑھ گئی او ڈی پی او کرین تو گھٹ نہیں سی. تو اس نے کیا کیا؟ میرے پیر پہ چڑھ گیا، میرا گٹا نکل گیا، اوئے. میری چیخ سن کے امی کا تران نکل گیا. بہت موٹیاں سے بنی ہوئے تھے ماما دبا کرتے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی ان کی بات. یہ ساتھ کون ہے؟ ان کا نام مسکان ہے. یہ جلسے جو سڑ گئی سے. یہ لیٹاں والے کھمبے تے چڑھی سی جناب. میرا پتہ نہیں لے رہے، بس دکھ ہو رہا ہے مجھے گجیاں سٹیں لگی ہیں، میرا انگ انگ درد ہو رہا ہے، کام بھی نہیں ہو رہا، ڈانس بھی نہیں ہو رہا. حالانکہ آج اتنا دل چاہ رہا تھا ڈانس کو، اتنا دل چاہ رہا تھا. کیوں آج کیوں چاہ رہا تھا؟ حمزہ کی خوشی میں. اور کیا؟ ویسے حمزہ والا معاملہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. پریمپٹ کر رہے تھے وہ بھی اور ادھر بھی. کیا کہتے ہیں شکیل صاحب آپ؟ اب میرا خیال ہے الیکشن کرنے پڑیں گے. کسی پارٹی کے پاس بھی واضح اکثریت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر الیکشن ہوں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہر بات الیکشن کی طرف آٹومیٹکلی جا رہی ہے؟ ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے نا جی، اگر کسی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے تو پھر الیکشن. ایک دلچسپ بات وفاقی حکومت کے بارے میں ہو رہی ہے کہ وہاں اکثریت ہے 2 ووٹ سے. ایک ویسے اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک رہ گیا پیچھے، اور 2 ووٹس وہ ہیں جو کاف لیگی ڈیفیکٹرز ہیں. اگر پرویز الہی کہہ دیں کہ جناب انہوں نے تو مجھ سے اجازت ہی نہیں لی، تو یہ جو حالیہ رولنگ ہے سپریم کورٹ کی، اس کے مطابق تو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ بس سر نوشتہ دیوار جو ہے نا وہ اسی کو کہا ویسے نوشتہ دیوار تو یہی ہے کہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، الیکشن کی طرف جا رہی ہے. اور مجھے ایون اکتوبر سے بھی پہلے الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے. میرا ایک سوال ہے جناب، بجٹ سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں بجٹ سے پہلے کیا، بجٹ تو انہیں اپروو کروانا چاہیے کسی نگران سیٹ اپ سے، کیونکہ دنیا بھر کے تانے، گالیاں اور بد دعائیں ہیں، وہ بیچارے نگرانوں کو مل جائیں اور مشکل فیصلے وہ کر جائیں. سپٹمبر میں الیکشن ہو، اکتوبر میں نئی گورنمنٹ آئے، وہ آ کے نہ صرف اس سارے معاملے کو انڈورس کرے، بلکہ اگر اچھا تگڑا قائد اس وقت چاہیے، ایک تگڑا لیڈر میری طرف سے وہ کوئی بھی ہو، بھلے سے زرداری کیوں نہ ہو، حاکم بدہن، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، اگر تگڑی اکثریت لے کر آیا اور پہلی اپیل یہ کرے کہ ہم نے ودیشی چیزیں پورا سال نہیں خریدنی، کوئی امپورٹڈ سٹف استعمال ہی نہیں کرنا، اور چینج کریں تو صحیح. اور خاص طور پہ یہ جو ایفلوئنٹ کلاس ہے نا، جس کو میٹر ہی نہیں کرتا کہ مہنگی کیا اور سستی کیا، دیشی کیا اور ودیشی کیا، اسے چاہیے کہ وہ مثال قائم کرے، ارسٹوکریسی اپنے آپ کو کنٹرول کرے. آپ دیکھ لیجئے گا ان لیس دین اے ایئر آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ کتنے % قرضے اتار لیں گے اپنے. آپ لوکل سٹف کنزیوم کریں. سب سے اہم پام آلو آئل، نمبر 2 فاسل فیول، نمبر 3 آپ کی ایون ایئر ٹریولنگ بڑی اہم ہے. آپ کو پتا ہے کتنا زر مبادلہ ایئر ٹریولنگ کی نظر ہو جاتا ہے؟ کتنا پیسہ آپ میک اپ اور پرفیوم پہ، ٹوائلٹری پہ خرچ کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں لوکل اویلیبل ہیں. کیسر بنگالی ایک ہمارے بڑے پرومیننٹ ایک اکانومسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے ایک بڑا ایزی روٹ بنا لیا ہے کہ فیکٹری بند کر دو اور ریئل اسٹیٹ میں یا اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگاؤ. جی جی، کہ فیکٹری لگائیں گے تو اس میں بڑے مسائل آتے ہیں، لیبر کے مسائل، پھر انسپیکٹرز آ جاتے ہیں. یہ جو چیز ہے نا جی، ہمیں اپنی ایکسپورٹس پہ توجہ دینی چاہیے. ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کریں. جو پیسے والے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، وہ ایسی فیکٹریاں لگائیں جو مال ایکسپورٹ ہو سکے.
بالکل ٹھیک. اور عاطف میاں کا بھی میں نے ایک انٹرویو سنا جو بہت پرومیننٹ پرنسٹن میں، از ون آف دا ینگ اکانومسٹ جن کا کہتے ہیں جی نوبیل پرائز ان کو بڑا لائکلی ہے کہ ملے. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایکسپورٹس پہ توجہ دینی چاہیے. جیسے پچھلی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں، کہتا جی گھر سولوشن نہیں ہے، یو نیڈ تھنگس ٹو میک تھنگس دیٹ آر ایکسپورٹیبل. اب میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا، لیکن ریکارڈ کی درستی کے لیے گزارش ہے کہ ایکسپورٹس نے اگر اپنا پرائم ٹائم دیکھا ہے نا تو عمران خان کے دور میں دیکھا ہے. آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں. آپ نے ایک مری ہوئی انڈسٹری، فیصل آباد نے اس لیے اسے ہاتھوں ہاتھ لی ہے کہ ایک مرے ہوئے ٹیکسٹائل سیکٹر میں اس نے جان ڈالی، اور ہمارے پاس اگلے 5 سال کے آرڈرز جیب میں ہیں. کوالٹی امپروو کی ہم نے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ابھی بہت کم ہے، اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. سر یہاں پہ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سرامک میں کافی ایکسپورٹ ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیالکوٹ میں ایسے نہیں لوگ کرینوں کے نیچے لیٹے، وہ اس لیے کہ عمران خان نے بڑا اچھا پیکیج دیا تھا ان کو، اور ان کی بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی بڑی ہے لیدر کی اور فٹ بال کی. عمران خان نے کوئی گلے کا پیکج نہیں دیتا تھا. اگر میرے لیڈر نے کال دے دی تو میں تو وعدہ کر لوں گا، اور جتنی دیر میں نے پہلے بھی وعدے کیے رکھے ہیں الحمدللہ وہ پورے کیے ہیں، پھر سے وعدہ کر لیں گے کہ کوئی چیز ایسی نہیں استعمال کرنی. اور اگر ہفتے میں 2 دن فاسل فیول کی چھٹی ہوگی، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، گھوڑا ٹانگا اگر مجھے لانا پڑا تو وہ بھی لے آؤں گا. سارا ٹانگے والی جڑی تسی صلاح دیتی نا بڑی چنگی ہے. جو ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਬੰਬੂ ਤੇ ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ. پھر شروع ہو گئی ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਦੀ. اور لوکل میک اپ بھی ہے نا. آپ کو پتا ہے ہم درزیوں کا کام شروع کرنے لگے ہیں اب سب مل کے. بات ڈھابے کی ہوئی تھی، اب تم درزیوں کی طرف چلی گئی. ਢਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਗੀ ਲਈ ਢਾਬਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਟੁਰ ਗਿਆ. ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਵੇਚਾਂਗੇ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਵੇਚ ਹੀ ਜਾਣਾ. ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ وہ وائرل. اللہ کی عطا ہے یہ. عمران نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں اتنا پاپولر ہو سکتا ہوں. وہ بیٹھے بٹھائے یوں لگتا ہے جیسے یہ سارا سکرپٹ اب تو خیر ثابت ہو گیا، طے ہو گیا ہے کہ یہ ڈیوائن سکرپٹ تھا، کہیں اور سے لکھا گیا تھا، یا نیچے والوں نے کچھ اور سوچا تھا. اس نے خود کہا، عمران ریاض خان کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا، یہ اس کی سٹنٹ کا آخری دن تھا، تو کہنے لگا کہ سکرپٹس 2 ہوتے ہیں، ایک جو ہم انسان لکھتے ہیں اور ایک وہ جو اوپر لکھا جا رہا ہو. اور دیکھو کس قدر پروفیٹک بات کی اس بندے نے، اس لیے کہ اللہ کو ایک تو اس کی بہادری پسند آئی کہ وہ ڈٹ گیا، دوسرا اکیلا ہے اور پوری دنیا کے 2 نمبر لٹیرے اور سکہ بند پولیٹیکل کرمنلز اس کے خلاف صف آ رہا ہے. وہ پھر بھی کھڑا ہو گیا. اللہ نے پھر اپنی کمک بھیجنی تھی، اپنی مدد دینی تھی. آپ نے اس بابے کا معاملہ دیکھا ہے جو پاسر بائے تھا ساتھ سے گزر رہا ہے؟ بابا صافے نہ صاف کر رہے ہیں. نہیں وہ میں نے اس لیے گروپ میں نہیں کیا کیونکہ خواتین ہیں اور اس میں اس نے گالیاں دی. یار سن کے بخدا آنکھیں پرنم ہو جاتی. اور لاہور کا واقعہ، ایک آدمی گزر رہا ہے اندرون شہر میں، تو ایک بندہ انٹرویو میں کسی کو، ٹی وی چینلز بھی تو اب ہر ایک کے پاس، جس کے پاس مائک ہے وہ اب ٹی وی چینل بن چکا ہے، تو اس سے کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت تو پوچھ رہا ہے کہ مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو وہ بندہ اینٹی عمران ہوگا، وہ کہتا ہے کہ عمران کو سب سے پہلے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اب سارے یہ پاس سے گزرتے رک گیا، کیمرے کے اندر ہے جی سر، اور واپس آیا. کہتا تو کیوں نہیں مر جاتا، تیری یہ تیری وہ تیری. اس نے پوری گردان کرنے کے بعد کہا کہ تو بے غیرت ہے، ہاں جی، تو چوروں کا ساتھ دے رہا ہے، تو نے زندگی بھر حرام ہی کھانا ہے. واہ. اینڈ ہی واز اسپیچلیس. حالانکہ یہ بزرگ تھا، وہ کہہ رہے تھے جی آپ گالیاں دے رہے ہیں مجھے. کہا میں گالیاں دے رہا، میں تینوں عقل دے رہے ہیں. دس واز ناٹ گڈ. لیکن اس وقت پولرائزیشن، جذبات اس حد تک ہو چکے ہیں. مریم نواز نے کہا تھا کہ عمران صاحب جب آپ پروٹوکول کے بغیر باہر نکلیں گے نا، آپ پر آوازیں کسے جائیں گے. آپ دیکھیں ہاؤ رانگ شی واز. وہ باہر نکلا ہے، اس کے واری صدقے جا رہے ہیں لوگ. ہاں جی، جیسے وہ G9 میں گیا ہے کراچی کمپنی، اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ مختلف جگہوں پہ گیا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. اور آپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی تمام تر پروٹوکول کے باوجود مسجد نبوی میں آپ پر آوازیں کسے گئے، خانہ کعبہ میں آپ پر آوازیں کسے گئے. لندن میں تو جو ہوتی ہے تو ہر جگہ ہوتی ہے.
اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ دونوں طرف سے معاملہ نہیں. ادھر بہت جذباتی ہیں, پہلے ہی جذباتی تھے, مزید ہو گئے اس واقعے کے بعد کہ جناب ہماری ایگو ہرٹ کیا آپ نے. جس طریقے سے راتوں رات اس کو نکالا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں 5 لاکھ قتل کر دیے تھے. وہ اس دور کا ہٹلر تھا کہ آپ نے اس کو اس طرح کر کے انسیریمونیسلی اس کے بارے میں باتیں مشہور کی کہ 2 افسر گئے تھے, انہوں نے اسے مارا ہے باقاعدہ, تھپڑ مارے ہیں. کتنا خوش ہو رہے تھے بیچارے وہ بد نصیب, اور آج ان کا حشر کیا ہوگا. وہ مسند اقتدار پہ آئے یا نہ آئے یہ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. عمران نے اس قوم کو بھی ریڈیم کیا اور اپنے آپ کو بھی ریڈیم کیا. جڑے بابے کا تو ذکر کیتا نا یہ ویڈیو میں جو ہے, ہاں جی, وہ میرے کو بھی لنگیا ہے, پھر واپس آیا, انہیں میں بھی گالا کٹ کے لے. اب نواز شریف کے ہیلی کاپٹر کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں. مریم اورنگزیب کو پتہ نہیں کیا سوجی بیٹھے بیٹھے کہ جی یہ جہاز کا ناجائز استعمال ہوتا رہا ہے. عمران خان اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا حساب نے ذرا بتایا کہ وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ مامے لگتے ہیں کہ اگر وہ اپنا جہاز استعمال کر رہا ہے, اپنا ہیلی کاپٹر اس نے لیز پہ لیا ہے, رینٹ پہ لیا ہے, خریدا ہے. ایف بی آر پوچھے اس سے آپ کون ہوتے ہیں. اس نے یہ کہہ کرنا خام خواہ آ بیل مجھے مار. وہ جو نواز شریف کا سٹاف تھا, جو کرنل صاحب جو اس کے ساتھ فلائنگ کرتے تھے, ہیلی کاپٹر کے پائلٹ, انہوں نے ایک ویڈیو اور اس کے بعد ایک آڈیو آ گئی ہے جو کرنل صاحب کے ساتھ ایک دوسرا آفیسر تھا, اس نے بڑی لرزہ خیز باتیں کی. اس نے کہا کہ تقریباً 10-11 جہاز ان کے ڈسپوزل پہ ہوتے تھے, انکلوڈنگ ہیلی کاپٹرز, چاپرز, ہر وقت ایئر بورن ہوتے تھے. وہ ہر وقت وہ ٹکتے ہی نہیں تھے. اب بچے کے لیے یہ لایا جا رہا ہے, اب انکل کے لیے یہ منگوایا جا رہا ہے, اب فلانے کو چھوڑنے جا رہے ہیں, فلانے کو لینے جا رہے ہیں. جیسے ہیلی کاپٹر نہ ہو گیا 9 نمبر ویگن ہو گئی نا. ہاں جی, 9 نمبر ویگن سے بھی بدتر. اس نے پھر مثال دی, کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہی واقع ہوا ہے, یہ نہیں کہ میں سنی سنائی بتا رہا ہوں. کہتا ہے ہم نے ٹیک آف کیا, ابھی حدود سے باہر نکلے ہیں تو ایک دم خیال آیا کہ جی وہ بیٹ جس سے نواز شریف بیٹنگ کرتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا. They had to just imagine, یو ٹرن لیا, واپس آئے, اور دوسرے صاحب جنہیں وطن کی بڑی پیڑ جاگ اٹھی ہے, درد جاگ اٹھی ہے کہ وطن کو بچانا ہے, پاکستان کی خاطر یہ اتحاد بنا رہے ہیں. یہ سندھ والے بھائی جان پیرس میں تھے اور بھنڈیوں کی فرمائش کی انہوں نے, وہ موراکو سے لائی گئی تھی. السلام علیکم آفتاب, کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. یہ 3 زاویے 2 ٹانگیں. پالشے نو کہندا میری لتاں گھٹو ویکھ کے کہندا تے پہلوں بھی گھٹ گیا جی. ادھر آ جاؤ خالو جی, اتنے آ جاؤ. اصل تو سن خالو نال پیار ہو گیا. آئے مینوں رب دی سو خالو نال پیار ہو گیا وے چنگا سچی مچی, وے چنگا سچی مچی, او سانو رب دی سو خالو نال پیار ہو گیا وے چنگا سچی مچی. ایزی ہو کے بیٹھو نا تسی, ایزی ہو. بدتمیزی ہے یہ. آفتاب بن خواجہ سراؤں کے لیے کل رات میں نے پھر سوچا, سارا دن کام کرتا رہنا, رات نو خسریاں تے فوکس کر لیندے. آفتاب بکواس کر رہا ہے, میری بات سن. کال کرو نا تسی, کدھر سے آفتاب صبح کا سین ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے. اصل لیڈ میں یہ ہے. خالو آپ کی بات مجھ سے ہوئی تھی. انہوں نے کہا تیرا لیڈ میں تمہیں شرم نہیں آئے گی لیڈ کرتے ہوئے؟ تم اس کا مقابلہ ہو بھلا, تم اس کی بہن بنو, اس کی والدہ کا رول کرو. میں والدہ کا رول کروں. 1 منٹ, لیڈ پہ یہ سیکنڈ لیڈ ہے, اسے میجر سپورٹ میں رکھ لو. آپ میجر سپورٹ میں ہیں. یہ میں میجر سپورٹ نہیں لینی, میں دس دن پنکی تو ہمیشہ جیلس ہونی میں. انہوں نے پہلے مینو لیڈ رکھے کہ آفتاب نے کہا کہ میں نظر ثانی کرتا ہوں, مجھے چھوڑنے پہنے. اچھا چھوڑو, فوراً چھوڑو. چھوڑ دیا. آپ کیا کہتے ہیں, آپ ریکنسیڈر کر رہے ہیں؟ آپ ضرور, کیوں نہیں. ہیلو, بات تو سنے. ایڈا تیز دوڑ بھی لگتا ہے. بہت توبہ, تیرا بیڑا غلط ہونا ہے. میرے گھر تو یہ کون ہے بھائی؟ تمہیں یاد ہوئے گا میں فین ہے انہوں دا, استاد جی میرے کی شور پیا سی. ادھر تسی, میں میری بات خالو خلیل آیا سی, پوچھ لیں. انہوں نے کہا مینو فلم میں لیڈ رول تے کاسٹ کیتا ہے. اے نہیں کیا انہوں نے کہا مینو فلم چ لیڈ دا رول ملنا چاہیے. مینو انہوں نے کہا تسی فیصلہ کرو جی, دسو. میں نہیں کر رہا, آئی ایم آؤٹ. اوہو کوئی پریشانی نہیں, میں فیصلہ کرنا. فلم دی ہیروئن سیٹ کرنی ہے. سیدھی جی جی گل ہے کہ فلم دی ہیروئن جڑی ہے لمبی ہونی چاہیے. نہیں بہت لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے, بندہ خسرا لگتا ہے. درمیانی تھی. بڑے دانت نکل رہے ہیں آپ کی. لو جی میرے حساب نال نا لیڈ رول پنکی دا ہونا چاہیے. میری
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ क्यों लड़ रहे हो? ढोलके वाले को देखिए, उस्ताद जी को मदीन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ चाहिए। अच्छा एक चीज बता दो, हाँ जी, ये जो आता है बाद में सफेद पोश, ये कौन है? ये तो संग पता ही नहीं है। हर दफा तुम ये कह देते हो और उसके कपड़े फाड़ देते हो।